إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ قابل احترام علماء اکرام، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف بڑائی اس اللہ کے لیے لائق ہے جس نے بندوں کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان۔ اگر بندے خطا پر خطا کرتے جائیں، گناہوں پر گناہ کرتے جائیں، پھر اگر اس سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس نے اپنی معافی کا اعلان کیا اور اس کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے بھیجا تھا۔ بندوں کو بندوں کی عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف، تاریکی سے نور کی طرف نکالنے کے لیے بھیجا تھا۔ محترم حضرات، انسان طبیعتاً کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کی پیدائش ہی ایسی ہے کہ وہ کمزور ہے، اور اپنی کمزوری کی وجہ سے کبھی اچھائی کو اپناتا ہے تو کبھی برائی کو اپناتا ہے، کبھی صحیح راہ پر چلتا ہے تو کبھی کبھی غلط راہ کو بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کمزوری کا خیال کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً لوگوں کے درمیان انبیاء کو مبعوث کیا، نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، تاکہ یہ رسول لوگوں کے سامنے یہ بتا سکے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون سا راستہ درست ہے اور کون سا راستہ گمراہی کا ہے۔ اور انہی رسولوں میں آخری رسول ہمارے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، جنہوں نے آ کر لوگوں کے سامنے بارہا اسی بات کی تعلیم دی اور کہا کہ اے لوگو،
تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ جس راستے کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس راستے کو تم اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل کی اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، اس وقت سے لے کر آپ نے اپنی آخری سانس تک لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت دی، ترغیب کے طور پر، ترہیب کے طور پر، جنت کی نعمتوں کے ذکر کے ساتھ جہنم کے عذابات کا تذکرہ کرتے ہوئے، اللہ کی رحمت بتاتے ہوئے، اللہ کے غضب سے ڈراتے ہوئے آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کی طرف لوٹنے کی تعلیم دی۔ محترم حضرات، انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خیر اور شر کے انتخاب میں اختیار دے دیا ہے کہ اس کے سامنے دونوں راستے ہیں، چاہے وہ شر کو اختیار کرے یا خیر کو اختیار کرے۔ اور بتایا گیا کہ اگر خیر کو اختیار کرے گا تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، اور شر کو اختیار کرے، اسی پر اس کی وفات ہو گئی تو اس کا انجام بہت برا ہے۔ شر کے راستے پر چلتے چلتے کبھی اسے احساس ہو جائے، کبھی اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس راستے کو میں نے اختیار کیا ہے۔ اس احساس کے بعد اگر پھر وہ لوٹ کر اللہ کی طرف آ جائے، خیر کے راستے کو اختیار کر لے، رب العالمین نے بتایا کہ اے بندے تو امید رکھ، مایوس نہ ہو، میں تیرے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اگر وہ رجوع کر کے آ جائے، لوٹ کر آ جائے، رب العالمین سے توبہ کر لے، مغفرت طلب کر لے، رب العالمین نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کے لیے جو وعدے کیے گئے ہیں خیر کے اپنانے پر، وہ سارے وعدے اس کے حق میں مل کر رہیں گے۔ محترم حضرات، انسان دنیا میں کتنا بھی مال کما لے، کتنی بھی جائیداد جمع کر لے، لیکن انسان کی زندگی میں پریشانی، تکلیف، مصیبت مختلف شکلوں میں آ کر رہے گی۔ دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی زندگی میں تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، مصیبت نہ ہو۔ اگر ایک انسان اچھائی پر رہ کر تکلیفوں کا سامنا کر رہا ہے تو شریعت نے اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے حق میں اور اچھائی کا ارادہ رکھتا ہے تو دنیا میں اس پر مصیبتیں عطا کرتا ہے، تکلیفیں اسے دیتا ہے۔ اگر کوئی غلطیاں کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے تو اس کی زندگی میں اگر مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو رب العالمین نے بتایا یہ مصیبتیں، وہ تکلیفیں اسے اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ وہ ان مصیبتوں کو دیکھ کر رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے، پھر لوٹ کر اللہ کی طرف آ جائے، ان برائیوں سے بچے اور سمجھ لے کہ میری ہی برائیوں کی وجہ سے میری زندگی میں یہ مصیبتیں ہیں۔ اگر میں لوٹ جاؤں اللہ کی طرف، اگر میں ان برائیوں سے اپنے آپ کو روک لوں تو یہ ساری مصیبتیں مجھ سے ختم ہو جائیں گی۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت یوں کی، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں، سمندروں میں،
اگر کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی فساد برپا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کے ہاتھوں کے کاموں کی وجہ سے یہ سارے بگاڑ اور سارے فسادات رونما ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فساد اور یہ مصیبت کی گھڑیاں لوگوں کے لیے کیوں رکھتا ہے؟ گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، جو انہوں نے کیا ہے اس عمل کا بدلہ، برا مزہ انہیں چکایا جائے، تاکہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس مصیبت کو دیکھ کر وہ لوٹ جائیں اللہ کی طرف، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، گناہوں سے بچنے کی طرف آ جائیں، اطاعت کی طرف آ جائیں۔ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بات واضح کر دیا، اگر یہ گنہگار پر مصیبت آتی ہے، نافرمان پر مصیبت آتی ہے، یا کہ رب العالمین کی اطاعت نہ کرنے والے پر مصیبت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ہمارا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ ان مصیبتوں کو اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ بندہ انہیں دیکھ کر سمجھ لے یہ میرے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور پھر وہ لوٹ کر اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے۔ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹانا، زندگی میں مصیبتیں آنے کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹانا، اس لیے کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ برائی میں بہت ہی آسانی کے ساتھ مبتلا ہو جاتا ہے، معصیت کا بہت ہی آسانی کے ساتھ ارتکاب کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم علیہ السلام کی ہر اولاد یعنی پورے انسان گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، جن سے چوک ہوتی رہے گی، وہ بھولتے رہیں گے اللہ سے کیے گئے وعدے کو، اسلام کے مطلب کو، مسلمان ہونے کے مطلب کو، ایمان کے مطلب کو وہ بھلاتے رہیں گے، اور اس غفلت میں وہ خطائیں کریں گے، غلطیاں کریں گے۔ لیکن ان خطا کاروں میں، ان گناہ گاروں میں سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ آپ نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو فوراً اللہ کی طرف لوٹ آ جاتے ہیں، غلطی کو غلطی سمجھتے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کو نافرمانی تصور کرتے ہوئے احساس پیدا کر کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں۔ توابون، توبہ کرنے والے۔ محترم حضرات، لفظ توبہ بہت مشہور لفظ ہے، ہر مسلمان اسے جانتا ہے، اور ہم نے کئی مرتبہ سنا کہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کی اہمیت ہے۔ اگر بندہ ہمیشہ توبہ استغفار کرتا رہے تو دنیا کی بے شمار نعمتیں وہ حاصل کرے گا، رب العالمین کی خوشنودی وہ حاصل کرے گا، اللہ کے انعامات میں، جنت میں بڑی بڑی نعمتیں پائے گا۔ لیکن توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کا اصل معنی ہے لوٹ کر اللہ کی طرف آنا، ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر پسندیدہ چیزوں کی طرف آنا، گناہوں کو چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف آنا، نافرمانیوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آنا، حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ اور آپ نے ہی کہا کہ سب سے بہترین خطا کار وہی ہیں جو توبہ کرتے ہیں، یعنی رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ محترم حضرات، آج ہم یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، جو موضوع یہاں دیا گیا ہے اللہ کی طرف لوٹ آنے کا، یہ موضوع صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عنوان میرے لیے بھی ہے، اس لیے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں اپنی غلطیوں کا جائزہ لوں، خطاؤں کا جائزہ لوں، میرے اندر جو نافرمانی کے کام پائے جاتے ہیں، رب العالمین کی اطاعت میں جو کمیاں پائی جاتی ہیں، میں خود اس بارے میں احساس کروں اور اندازہ کروں، اور پھر ان تمام چیزوں سے رک کر اچھائی کی طرف لوٹ آؤں۔ ہر ایک انسان
اپنے طور پر اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں کس معاملے میں غلطی کر رہا ہوں، کس عمل میں نافرمانی کر رہا ہوں، اور ایسی کون سی غلطی میرے اندر پائی جا رہی ہے، غلطی جان کر بھی میں اسے معمولی سمجھ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ سب کو اس بات کا احساس، اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی کے ماتحتی میں رہ کر پرورش پانے والے، تربیت پانے والے، قرآن و حدیث پر پوری زندگی گزارنے والے، کبھی وہ غلطی نہیں کرتے تھے، گناہ کا کام نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب کبھی چھوٹی سی بھی خطا ان سے سرزد ہو جاتی تو فوراً اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاتے تھے۔ ان کے اندر احساس اتنا زیادہ تھا، اللہ کی طرف لوٹ کر آنے پر ان کے مال چلے جائیں، ان کی جان چلی جائے، ان کے گھر بار کی قربانی دینی پڑے، اللہ کی طرف لوٹنے کی خاطر، توبہ کرنے کی خاطر جس طرح کی بھی قربانی دینی ہو، صحابہ کرام فوراً تیار ہو جاتے تھے۔ وہاں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اگر میں یہ کام چھوڑ کر اس کام پر آؤں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، گھر والے مجھے کیا کہیں گے، خاندان قبیلہ مجھے کیا کہے گا۔ کبھی صحابہ نے لومۃ لائم کی کوئی پرواہ نہیں کی، لوگوں کی زبان سے نکلنے والے طعنے کلمات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہاں اگر پرواہ کی تو اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی، اللہ رب العالمین کی رحمت کی فکر تھی، اس کے غضب کا ڈر اور اس کے عذابات کا ڈر صحابہ کے اندر زیادہ تھا۔ اسی لیے صحابہ نے وہاں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اگر غلطی کرنے کے بعد غلطی سے بچ کر اللہ کی طرف لوٹنا ہو تو کبھی جان کا بھی احساس نہیں کیا۔ احادیث میں دیکھیے کتنے ایسے واقعات بتائے گئے، یہ ایسے واقعات ہیں محترم حضرات، ایک انسان کے لیے اپنی زندگی میں زندگی کے جتنے بھی واقعات انسان یاد رکھتا ہے، ان تمام واقعات میں صحابہ کے مثالیں بھی ہمیں یاد ہوں، ہم زندگی بھر اسے یاد رکھیں۔ یہ ایسے واقعات ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بھلے سے انسان کتنا متقی دکھائی دے، اگر اس کے اندر غلطیاں پائی جا رہی ہیں تو اسے سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، کیا میں بھی ایک انسان ہوں؟ کیا میرے اندر بھی اسلام ہے؟ کیا میں لوگوں کے سامنے اتنا اچھا دکھائی دیتا ہوں جبکہ میرے اندر اتنی برائیاں پائی جاتی ہیں؟ تو کیا اللہ رب العالمین مجھ سے خوش ہوگا، راضی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو قبول کرے گا؟ یقیناً یہ ایسے مثالیں جو انسان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان مثالوں میں جوہینیہ قبیلے کی عورت کی مثال ہے، مثالوں میں ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، اور انہی مثالوں میں غامدیہ قبیلے عورت کی مثال ہے۔ یہ تینوں، دو عورتیں ہیں ایک مرد، صحابہ ہیں، ان سے زنا ہو گیا، بدکاری ان سے ہو گئی، برائی ان سے ہو گئی، خواہشات میں آ کر، شیطان کے باتوں میں آ کر انہوں نے غلطی کر دی۔ لیکن جب انہیں احساس ہوا تو آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اے اللہ کے نبی، ہم سے ایک کام سرزد ہو گیا ہے، آپ ہمیں پاک کر دیجیے۔ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا طہرنی یا رسول اللہ، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ جوہینیہ کی عورت نے بھی آ کر کہا، صحابیہ نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ جبکہ ان تینوں صحابہ کو یہ بات معلوم تھی کہ ہماری غلطی سے پاکی کا ذریعہ یہ ہے کہ ہمیں پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے، رجم کیا جائے۔ ہماری پاکی اسی صورت میں ہوگی کہ ہماری جان اللہ کی خاطر ہم دے دیں۔ معلوم تھا، لیکن اللہ کا ڈر، آخرت میں کامیابی کی فکر، جنت میں نعمتوں کی طلب
جہنم کے عذابات کا احساس اتنا زیادہ تھا کہ ان تینوں صحابہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ محترم حضرات، جان کی پرواہ تو الگ بات، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا جو کام ہم نے لوگوں سے چھپ کر کیا، اگر میں بتاؤں یا لوگ ہمیں مارنے آئیں گے تو ہماری برائی سب کے سامنے آ جائے گی، یہ غلطی سب کو معلوم ہو جائے گی۔ لیکن صحابہ نے کبھی اس بات کا لحاظ نہیں کیا، اس بات کی فکر نہیں کی، آ کر کہا ہمیں پاک کر دیجیے۔ آپ نے ان تینوں سے بھی یہی کہا، جاؤ استغفار کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، لیکن بار بار آپ لوٹاتے گئے، یہ تینوں بار بار آپ کے پاس آتے گئے، اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمیں پاک کر دیجیے۔ احادیث کو دیکھیے کہ جب انہیں رجم کیا گیا، تینوں کو رجم کیا گیا، تو ان کی توبہ اور اللہ کی طرف لوٹنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو اتنا پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں مختلف الفاظ آپ نے استعمال کیے۔ پہلی جو خاتون تھیں، جوہینیہ قبیلے کی صحابیہ تھیں، ان کے رجم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، اگر اس عورت کی توبہ اہل مدینہ کے 70 لوگوں میں بانٹا جائے تو 70 لوگوں کے برابر ہو جائے گی۔ ایک عورت کی توبہ اہل مدینہ کے 70 لوگوں کے برابر، اس قدر ان کا عزم تھا، ان کی پختگی تھی، گناہوں سے پاک ہونے کا احساس تھا کہ اپنی جان انہوں نے گنوا دی، لیکن اس بات کا احساس نہیں کیا۔ توبہ اتنی پکی، اللہ کی طرف لوٹنے کا عزم اتنا پکا تھا، آپ نے کہا 70 لوگوں کے درمیان بھی تقسیم کیا جائے تو سارے لوگوں کے لیے برابر ہو جائے گا۔ اور اسی قدر ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ اے صحابہ استغفروا لماعز بن مالک، تم استغفار کرو اپنے ساتھی ماعز بن مالک کے لیے، مغفرت طلب کرو۔ یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والوں کے حق میں ہمیشہ دوسروں کو دعا کرنے کی تعلیم دی۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایصال ثواب کے اعتبار سے اگر انسان کوئی کام کرنا چاہے تو سب سے پہلا کام مرنے والے کے حق میں مغفرت طلب کرنا، یہ سب سے پہلا کام۔ اور آپ نے بارہا اسی بات کی تعلیم دی۔ قبرستان میں اگر دفن کے بعد دعا کی بات آئی تو آپ نے صحابہ سے ہی کہا تھا استغفروا لاخیکم، کہ تم اپنے بھائی کے حق میں مغفرت طلب کرو۔ ماعز بن مالک کے رجم کے بعد 3 دن کے بعد آپ نے صحابہ کی مجلس میں آ کر کہا استغفروا لماعز بن مالک، کہ ماعز بن مالک کے حق میں تم استغفار طلب کرو، مغفرت طلب کرو۔ اس کے بعد فرمایا لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسَعَتْهُمْ، اس لیے کہ ماعز کی توبہ اتنی عظیم تھی کہ اگر پوری امت کے درمیان تقسیم کیا جائے توبہ تو ساری امت کے لیے برابر ہو جائے گی، پوری امت کے لیے توبہ وسیع ہو جائے گی، سب کے درمیان پھیل جائے گی۔ اتنی عظیم توبہ تھی، ان کا لوٹنا اللہ کی طرف اتنا عظیم تھا۔ اور تیسری جو صحابیہ ہیں، غامیدیہ قبیلے کی عورت ہیں، کہ جب انہیں رجم کیا جا رہا تھا تو خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پتھر مارا، اور پتھر مارنے کے بعد ان کے خون کے کچھ چھینٹے ان کے چہرے پر آ کر پڑے، صحابی کے چہرے پر آ کر پڑے، تو صحابی کچھ ان کے حق میں کچھ نازیبا کلمات استعمال کرنے لگے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد تابت توبۃ لو قالها صاحب مسکن لغفر له، اے خالد تم اس عورت کے بارے میں ایسے کلمات کہہ رہے ہو، سن لو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اس اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ اس عورت نے ایسی سچی پکی توبہ کی ہے،
اگر ایسی توبہ ظالمانہ طور پر جو لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے، پیسے چھینتا ہے، اگر ایسا انسان بھی کر لے تو اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ اس عورت نے اس قدر بہترین توبہ کی۔ یہ تینوں واقعات ہمیں احساس دلاتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے کا احساس، ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں۔ محترم حضرات، ذرا اندازہ کیجئے اور اپنے دلوں میں اپنے اعمال، اپنے دن و رات کے احوال کو ٹٹول کر دیکھے کہ ہم کتنے ایسے ہیں جو نمازی تو ہیں، دینداری ہمارے اندر ہے، لیکن ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، کبھی احساس تک نہیں ہوتا، توبہ کرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم نے کبھی توبہ کو کوئی بڑی چیز سمجھا ہی نہیں، بہت معمولی ہم نے اسے سمجھ لیا۔ اللہ کی طرف لوٹ کر آنے کی معاملے کو ہم نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے۔ گناہ پر گناہ ہم کرتے جا رہے ہیں، غلطی پر غلطی ہم کرتے جا رہے ہیں، ہمیں اس بات کا کچھ بھی احساس نہیں، اور ہمیں ایک ڈر لگا رہتا ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کیا حال ہوگا۔ چھپ کر، تنہائی میں، ڈر کر ہم گناہ تو کرتے ہیں، لیکن وہ ڈر ہمارے اندر نہیں ہے جو ڈر کے آخرت سے متعلق، جہنم سے متعلق، اللہ کے عذاب سے متعلق ہمیں ہونا چاہیے۔ آج ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو حرام روزی کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے اس کے مختلف نام دے لیے، مختلف بہانے ہم نے اس میں بنا لیا، اور ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھ اور پیر سے گناہ پر گناہ کر رہے ہیں۔ کیا کبھی ہمیں احساس ہوا کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط ہے؟ ہمیں اس سے لوٹ کر اللہ کی طرف آنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ کبھی ہم نے اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہم جیسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ بارہا کہتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال بہ ہکذا۔ ایک مومن گناہ کر کے سمجھتا ہے وہ بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پہاڑ اس پر گرنے والا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ وہ پہاڑ کب میرے اوپر گرے گا، احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، چھوٹی سی غلطی کر اس غلطی کو پہاڑ سمجھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ وہ پہاڑ مجھ پر کب گرے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک فاجر، ایک گنہگار، گناہ کو معمولی سمجھنے والا، توبہ کا احساس نہ کرنے والا، اللہ کی طرف لوٹنے کے جذبات نہ رکھنے والا، گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی ہے جو اس کے ناک پر بیٹھی اور اس نے اپنے ہاتھ سے اسے اڑا دیا اور وہ اڑ گئی۔ آپ نے مثال دے کر بتایا، کہا ایک گنہگار ایک گناہ کو، بڑے بڑے گناہوں کو ایک مکھی کے برابر سمجھتا، گویا کہ اس کے ناک پر بیٹھی اور اس نے اسے اڑا دیا، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی اس بات کی فکر نہیں۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے لوگوں کو دیکھ کر کہا تھا، انکم لتعملون اعمال ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کننا لنعدوها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، کہ تم ایسے کام انجام دے رہے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ باریک دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ وہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم انہیں ہلاک کرنے والے تصور کرتے تھے، ہلاک کرنے والے شمار کرتے تھے، لیکن وہ بڑے بڑے کام بھی تمہارے نزدیک بال سے بھی زیادہ باریک ہو گئے۔ محترم حضرات، ذرا اندازہ کرو، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی اپنے دور کے لوگوں کے کاموں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں، اگر آج ہمارے کاموں کو دیکھتے تو کیا کہتے، ہماری برائیوں کو دیکھتے تو کیا کہتے۔ آج نوجوان اللہ رحم فرمائے مختلف قسم کی برائی میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، کون اس کا ہاتھ پکڑے، کون اسے صحیح راستہ دکھائے، کون اس کی رہنمائی کرے، بلکہ دوستی کے بگاڑ سمجھ لیجئے یا تعلیم کا نقصان سمجھ لیجئے کہ برائیوں میں مبتلا ہو کر بھی آج انسان برائی کو برائی تصور نہیں کر رہا۔
شراب کا نام آج بیر بن گیا، طاقت کے لیے پینا، موٹاپے کے لیے پینا، ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے پینا۔ جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے، بیڑی، سگریٹ، گٹکا کھانا، آج لوگوں نے اسے اپنی پریشانی دور کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا۔ جائز طریقے سے خواہشات جو پورے کیے جا سکتے ہیں، انسان نے اپنی مردانی طاقت کا نام دے کر ناجائز طریقوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اگر بتائیں تو کسے بتائیں، اگر کھینچ کر لائیں تو کسے لائیں؟ بس اس کے لیے خود کے احساس کی ضرورت ہے، خود کے اندر فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور خود کے اندر رب العالمین کا ڈر، آخرت کا تصور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو صحابہ کے برابر بتا سکتے ہیں اطاعت میں؟ کیا ہم اپنے آپ کو صحابہ کے برابر ٹھہرا سکتے ہیں رب العالمین کی فرما برداری میں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن وہ صحابہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر گزار دی، وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جانیں قربان دی، مال کو قربان کر دیا، گھر بار کو، وطن عزیز کو قربان کر دیا، وہ صحابہ کا احساس ایسا تھا آخرت کے بارے میں سوچ کر، کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا، کوئی جانور اسے کھا کر ختم کر دیتا، کاش کہ کوئی میں جانور ہوتا، لوگ اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کو کھا لیتے، کاش کہ کوئی میں دانہ یا پھل ہوتا، انسان اسے کھاتا، ختم ہو جاتا، کوئی مسئلہ ہی باقی نہ رکھتا۔ یہ صحابہ کا احساس تھا جو اپنی پوری زندگی رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ کر جنہوں نے گزارا۔ محترم حضرات، توبہ جسے کہتے ہیں، انسانی زندگی میں اس کا بہت ہی بڑا دخل ہے، ایک ضروری شے ہے، بلکہ انسان جہاں اللہ تعالیٰ سے دنیاوی نعمتوں، عیش و آرام، بہتر زندگی کا مطالبہ انسان کرتا، اسی جگہ پر انسان کو چاہیے کہ بارہا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق مانگتا رہے، توبہ کا مطالبہ اللہ سے کرتا رہے، رب العالمین سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تو مجھے توبہ کی توفیق دے، تیری طرف لوٹ کر آنے کی توفیق دے، اس لیے کہ جب تک اللہ کی توفیق انسان کی زندگی میں شامل حال نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان کوئی کام انجام نہیں دے سکتا، نہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ سکتا ہے، نہ اللہ سے توبہ کا مطالبہ کر سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ عظیم سورت ہے، سورہ فاتحہ میں جو دعا بتائی گئی ہے، کبھی ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جو دعا بتائی ہے وہ دعا اسی لیے ہے تاکہ انسان یہ احساس پیدا کرے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے کہ اے اللہ میں تیری طرف لوٹ کر آنا چاہتا ہوں، تیری طرف لوٹ کر آنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین سے بندہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر رکھ، صحیح راستے کی رہنمائی کر، اور ان لوگوں کے راستے پر لگا جو تیری طرف لوٹ کر آئے تھے، تیرے سیدھے راستے کو اپنائے تھے، اور اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جو تیری طرف کبھی نہیں لوٹے، گمراہ ہو گئے، ضلالت میں چلے گئے، اور گمراہی کی وجہ سے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا غصہ جن پر حلال ہوا، اے اللہ تو ایسے لوگوں کے راستے سے ہمیں روک لے، بچا لے، ہمیں تیری طرف بلا لے۔ محترم حضرات، کوئی انسان مرتا ہے، وہاں پر کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بندہ کسی کے موت کی خبر سن کر یہ کہتا ہے، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لوٹ کر جانے کے دو معنی، ایک تو معنی یہ ہے جیسا یہ بندہ اب مر کر اللہ کی طرف لوٹ کر چلا گیا، ویسے ہی ہمیں بھی ایک نہ ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔
اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یقیناً سب کو یہاں سے جانا ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اللہ نے اسے بھیجا اور اللہ ہی اسے لینے والا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو اس بات کا احساس ہو یہ دنیا سے چلا گیا، مجھے بھی جانا ہے، تو کیوں نہ میں جب تک رہوں تو اللہ کی طرف لوٹ کر توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہوئے، معصیت سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے میں بہتر زندگی گزاروں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہمارا لوٹنا بھی اللہ کی طرف ہے۔ ایک دعائیہ کلمہ ہے، ایک امید کا کلمہ ہے، اور ایک عہد کا کلمہ ہے۔ جو بندہ جہاں دعا کر رہا ہے، امید بتا رہا ہے، اسی جگہ پر عہد بھی کر رہا ہے، بے شک ہمارا لوٹنا بھی اللہ کی طرف ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ توبہ جو کرنے کی بات شریعت نے دی ہے، اس کا تعلق صرف زبان کے حد تک نہیں ہے کہ بندہ زبان سے کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، لوٹ کر آتا ہوں، اور دل میں کبھی اس بات کا احساس نہ ہو، کبھی اس بات کی فکر نہ ہو کہ میں نے توبہ کی، رب العالمین سے میں نے مغفرت طلب کی، لیکن اس کے باوجود میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اس کے باوجود اس غلطی میں مبتلا ہوں، کبھی اس بات کا احساس نہ آئے، تو ایسی توبہ کبھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان سچی نیت کے ساتھ اگر توبہ کی نیت بھی کر لے، یہ بات یاد رکھو کہ رب العالمین اس انسان کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ حدیث میں مثال دی گئی، بتایا گیا، اگر انسان کے دل میں سچی نیت ہے، اگر وہ سچی نیت کے ساتھ توبہ کرنے کا عزم رکھتا ہے، کسی نیت پر اس کی وفات ہو جائے، رب العالمین اسے معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ کہا کہ 90 پر 9 قتل کرنے والے کی مثال حدیث میں بتائی گئی۔ عابد کے پاس گیا، کہا کہ میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف لوٹ کر آنا چاہتا ہوں، میں نے اتنے قتل کیے ہیں۔ عابد نے کہا کہ اب تم نے اتنے قتل کیے تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اس نے اسے بھی مار دیا اور 100 مکمل کر لیا۔ جب بتایا گیا فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کے لوگ تمہاری رہنمائی کریں گے اور صحیح راستہ بتائیں گے۔ جب وہ نکلا تو درمیان ہی میں اس کی وفات ہو گئی۔ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فرشتوں کو بھیجا اس کی روح نکالنے کے لیے، اور اس کا شمار کامیاب ہونے والوں میں کر دیا، کامیاب ہونے والوں میں اس کا شمار ہوا، جبکہ اس نے توبہ ابھی نہیں کی، توبہ کے راستے میں نکلا، توبہ کے نیت کے ساتھ نکلا، صحیح عزم کے ساتھ جب وہ چلا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت پر ہی اس کے لیے کامیابی کا فیصلہ پروانہ سنا دیا۔ تو گویا کہ یہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ یہ عزم کر لے۔ اللہ کی طرف لوٹ کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ ارادہ رکھ لے کہ اے اللہ میرے اندر یہ غلطی پائی جا رہی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، تیری طرف لوٹ کر آتا ہوں کہ اے اللہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا، میں اس پر شرمندہ ہوں، میں کبھی اس کی طرف رجوع نہیں کروں گا۔ اس عزم کے ساتھ انسان زندگی گزارے کہ پھر کبھی اس گناہ کی طرف، اس غلطی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھے، اپنے قدموں کو پیچھے نہ لے جائے، تبھی انسان کی توبہ انسان کے حق میں نفع بخش ہو سکتی ہے، فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اور محترم حضرات، انسان کی زندگی میں توبہ کی ضرورت اس قدر اشد ہے، اس قدر اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتایا ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اب ذرا بتاؤ، جو بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بیکار کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کی آخرت گھاٹے میں کرے گا، خسارے میں کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ جو بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے، احادیث میں کہا گیا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، یعنی دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب ہے اور آخرت میں رب العالمین اسے بڑے انعام سے نوازنے والا ہے۔
اور توبہ کا معاملہ اس قدر اہم ہے محترم حضرات، جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال صحیح مسلم میں یوں دی گئی، ایک آدمی اپنے ساز و سامان کے ساتھ سفر میں نکلا، درمیان میں آرام کرنے کے لیے سو گیا تو اس کی سواری ساز و سامان کے ساتھ گم ہو گئی۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو پریشان ہو گیا، دیکھا کہ اب میری زندگی کیسے گزرے گی، کون مجھے یہاں کچھ کھانے کے لیے دے گا۔ پھر اسے نیند لگی، وہ سواری اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ اس کی طرف لوٹ کر آ گئی۔ جب وہ بیدار ہوا تو اپنی سواری کو ساز و سامان کے ساتھ دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی خوشی میں آ کر رب العالمین سے کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی میں آ کر اس نے کلمہ استعمال کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بندہ اپنے سارے ساز و سامان کو دیکھ کر خوش ہو گیا کہ بھوک مٹ گئی، جان بچ گئی، سواری کا انتظام ہو گیا، اس خوشی میں آ کر اس نے کلمہ استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آپ نے مثال کے طور پر بتایا، توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں توبہ کو لازم پکڑیں، بار بار رب العالمین سے توبہ کرتے رہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ توبہ کا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، نوح علیہ السلام نے توبہ کی، موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی، یونس علیہ السلام نے توبہ کی، داؤد علیہ السلام نے توبہ کی، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، رجوع ہوتے تھے اللہ کی طرف۔ کیا ہمارا شمار نبیوں میں ہوگا یا نبیوں سے بڑھ کر ہوگا، جو ہم نے اسے چھوڑ دیا، اسے بھلا دیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک ہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ آپ کے معاف کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود آپ دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنی امت کو اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، ہمیشہ رب العالمین سے اٹھتے بیٹھتے استغفار کریں، توبہ کریں، اور یہ عزم کر لیں، عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہم توبہ کریں کہ دوبارہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے، اور یہ امید رکھیں کہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی کرم کرنے والا ہے۔ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ گناہوں پر گرفت کرنے آئے تو ہم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ کی نافرمانی میں بہت آگے نکل گیا، بڑی بڑی نافرمانی کے کام ہم کرتے ہیں، زبان سے کبھی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہی نازیبا کلمات استعمال کر دیتے ہیں، اپنے قدموں کو کبھی بڑی غلطی کی طرف بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہماری غلطیوں پر اللہ گرفت کرنے پر آئے تو ہم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا، رب العالمین ہماری گرفت نہیں کر رہا ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا، موقع دے رہا ہے کہ بندہ لوٹ کر آئے، بندہ رجوع کر لے، اپنے اندر احساس پیدا کر لے اور مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ شیطان کے بارے میں واقعہ مشہور ہے، شیطان نے جب وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان سے وعدہ کیا اپنی عزت کی قسم کھا کر۔ مسند احمد کی حدیث ہے، بعض محدثین نے اس پر کلام تو کیا لیکن بات اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ کہا میری عزت کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میری طرف لوٹ کر آتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، ان کی غلطیوں کو درگزر کرتا رہوں گا۔ الغرض شیخ محترم موجود ہیں، حاضر ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رب العالمین کے آخرت کا ڈر، اللہ کے غضب کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، جنت کی تمنا، جنت کی نعمتوں کی تڑپ اپنے اندر پیدا کریں، صحیح راستے کو اختیار کرنے کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ جو بھی
ہمارے اندر خطائیں غلطیاں پائی جاتی ہیں جو ہم جانتے ہیں، جس کا ہمیں احساس ہے، اندھیرے میں اجالے میں لوگوں کے درمیان تنہائی میں لوگوں سے ہٹ کر جس طرح کی بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایک غلطی کا ذکر کریں، ہر ایک خطا کا ذکر کریں اور ہر غلطی پر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں پر جو مصیبتیں دکھائی دیتی ہیں، جو پریشانیاں دکھائی دیتی ہیں فتنوں کی شکل میں، آزمائشوں کی شکل میں، ظالمانہ حکمرانوں کی شکل میں، ظالمانہ قوانین کی شکل میں، ان سب کا اصل ذمہ دار اگر کوئی ہے تو خود انسان اور انسان کا عمل ہے۔ اور ایسے وقت میں شریعت نے تعلیم دی ہے کہ لوگ لوٹ کر اللہ کی طرف آئیں، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگیں، اس امید و یقین کے ساتھ اللہ معاف کرنے والا ہے، مسائل کو حل کرنے والا ہے، رب العالمین انسان کی زندگی میں بہتری لانے والا ہے۔ کبھی مایوس نہ ہو اللہ کی ذات سے، کتنی بھی بڑی غلطی ہم سے کیوں نہ سرزد ہو گئی ہو، ہم احساس کے ساتھ آنکھوں سے آنسو گراتے ہوئے رو کر رات کے آخری پہر میں جب لوگ سو رہے ہوں تنہائی میں، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگیں، یہ امید رکھیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، بڑا ہی غفور ہے، بڑا ہی رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کی غلطی سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں اس کی طرف لوٹ کر آنے، توبہ استغفار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔